اللہ الحق کون ہے؟ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے جس چیز کو پیدا کی ہے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائی ہے وہ بھی حق ہے۔ جس چیز کی نسبت رب کائنات کے ساتھ ہے وہ بھی حق ہے۔ رب کائنات نے اپنی باتوں کو بھی حق قرار دیا ہے، اپنے احکامات کو بھی حق قرار دیا ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے یہ بھی حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر حق اس کے ساتھ بھی نہ ہو تو یہ نظام ختم ہو جائے۔ اگر سورج چاند ستارے یہ اللہ الحق کے فیصلوں کے مطابق نہ چلے، دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ ہاں جس طرح تیری فیکٹری، کارخانہ، دکان، تیرا گھر، اس کا نظام تیری مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو گھر کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کارخانے کے اندر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ کے حکموں کے مطابق انسان زندگی نہیں گزارتا تو اس کی نظام زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کائنات کو بنایا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائے ہیں، حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد فضول ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں کیا، ان کے بنانے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے ان کو پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی اصلاح بھی اسی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے اسے کیسے چلانا ہے، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کیسے اس کو سنبھالنا ہے، کیسے اس نے صحیح چلنا ہے، کیسے اس کا طریقہ کار غلط ہوگا۔ بنانے والا معمار اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر ہم معمار کے بنانے کے مطابق اس کو نہیں چلائیں گے تو کام نہیں چلے گا، نظام نہیں چلے گا۔ یہ پنکھا لگا ہوا ہے، بنانے والے نے اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، اس طرح پنکھا چلاؤ گے تو چلے گا، یہ مائک اس طرح چلاؤ گے تو چلے گا، اس طرح آواز لوگوں تک پہنچے گی۔ اگر معمار کے بنانے اور ہدایت سے ہٹ کر ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں تو پھر نہ یہ مائک آواز کہیں تک پہنچائے گا، نہ پنکھا ہوا کہیں تک دے گا۔ اگر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو معمار بنانے والے کی ہدایت سے ہٹ کر انسان چلائے تو یہ نظام صحیح نہیں رہتا، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس رب نے زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بنا دیا ہو اور انسان کہے کہ میں یہاں پہ اللہ کے حکم کو نہیں مانوں گا، میں تو اپنی مرضی کروں گا، میں تو اپنی عقل کے مطابق چلوں گا، میرا دل جیسے کہے گا، میرا ضمیر جیسے کہے گا میں اس طرح چلوں گا اور نظام درست رہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بحر و بر میں تم فساد دیکھتے ہو نا یہ تمہارے عملوں کی وجہ ہے۔ بِأَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے اعمال ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی کو گزارتے، یہ تمہیں فساد نظر نہ آتا، فتنے نظر نہ آتے، لڑائیاں نظر نہ آتی، قتل و غارت نظر نہ آتی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، یہ انسان کے اپنے خود ساختہ اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق چلے، جس اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا ہے اور حق کے فیصلے اس اللہ نے کیے ہیں، اس اللہ کے کیے ہوئے حق والے فیصلوں پر چلے گا، اللہ کی حق والی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر کبھی بھی دنیا کے اندر فساد نہیں ہوگا، دنیا کے اندر فتنے نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر یہ جتنے بھی معاملات نظر آ رہے ہیں اس طرح کی کفیت نہیں ہوگی۔ امن ہوگا، امان ہوگا، سکون ہوگا، رحمت ہوگی۔ کب؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے۔ کائنات کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ الحق کے کیے ہوئے فیصلے، اللہ الحق کی وضع کی ہوئی شریعت، اس کے مطابق زندگی کو گزارا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے احکامات سے انحراف کریں گے، اللہ الحق کو نہیں پہچانیں گے تو یہ اپنے ذہن و دماغ میں، تصورات میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میرا فیصلہ درست ہے کیونکہ میں اس پر چل رہا ہوں۔ کیونکہ کوئی بندہ بھی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ میں غلط رستے پہ چلوں، غلط فیصلے کروں اور غلط فیصلوں پہ ڈٹ کے کھڑا رہوں، کوئی بھی ایسے نہیں چاہتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں اور میری بات صحیح ہے، لہٰذا اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اسی لیے تو وہ اس پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات کے فیصلے سچے ہیں، الحق والے ہیں، حق والے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے اللہ الحق، اس کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے تو دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں سکون ہوگا۔ آئیے اللہ الحق
جب ہم اللہ الحق کو پہچان لیں گے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ میں نے اللہ کے اسماء مبارکہ کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اللہ کی صفتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو جن صفات کے اندر اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر اللہ کا رعب اور ہیبت طاری ہوتی ہے، ان ناموں میں سے ایک نام الحق ہے کہ جب انسان اللہ کے اس اسم مبارک الحق کو سمجھتا ہے، اللہ حق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک رعب طاری ہو جاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو الحق ہے، جس کے فیصلے اٹل ہیں، جس کی باتیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر، جس کے حکموں سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، جس کے فیصلوں سے چون چرا نہیں کی جا سکتی، جس کے حکموں کے اوپر سر تسلیم خامی کیا جائے گا، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس اللہ کو الحق کہتے ہیں۔ اللہ الحق کو سمجھے، جو نام اتنا عظمت والا ہے جس کی وجہ سے انسان کے وجود کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، انسان کے وجود کے اوپر اللہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اتنا مقدس نام ہے اللہ کا الحق۔ ہم اللہ کے نام سنتے رہتے ہیں، الحق رعب والا، جلال والا، ہیبت والا نام سنا، الجبار سنا، القہار سنا، لیکن ہمارے وجود کے اوپر کپ کپی نہیں آئی، ہمارے دل ڈولے نہیں، ہمارے دماغوں میں لرزہ پیدا نہیں ہوا، ہمارے وجودوں کے اندر زلزلہ اور جنبش پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں پہچان نہیں ہے الحق کون ہے۔ اگر اللہ الحق کی پہچان ہو جاتی، دل کانپ جاتے، وجودوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ کا اسم مبارک الحق اتنی ہیبت والا ہے، اتنے دبدبے اور لوب والا ہے کہ انسان سنبھل نہیں سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کتنی زندگی گزر گئی ہے، 30 40 50 60 70 سال میں نے گزار لیے ہیں اور میں نے اپنے رب اللہ الحق کو پہچانا ہی نہیں۔ میں اپنی من مرضیاں کرتا رہا ہوں، اپنی من مانیوں میں نے زندگی گزار دی ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کی ہے اس اللہ کی میں نے مانی نہیں ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس اللہ الحق کو میں نے پہچانا بھی نہیں ہے، اس اللہ کے حق والے فیصلوں کو میں نے اپنی زندگی میں تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ میری زندگی کے معاملات خوشی والے تھے، تب بھی اللہ الحق کی مخالفت میں گزرتے رہے ہیں۔ میری زندگی کے غموں والے معاملات تھے، دکھوں والے معاملات تھے، وہ بھی اللہ الحق کی مخالفت میں گزرتے رہے ہیں۔ میری شادیاں ہوئی ہیں، میرے وفاتیاں ہوئی ہیں، تمام معاملات کے اندر میں نے اللہ الحق کی نہیں مانی، اپنے نفس کی مانی ہے، اپنی برادری کی مانی ہے، اپنے خاندان کی مانی ہے، دوستوں دشمنوں کی مانی ہے، لیکن اللہ الحق کی نہیں مانی۔ انسان کے اوپر رعب طاری نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اللہ الحق ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب اللہ الحق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ الملک ہے، وہ اللہ الحق ہے، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک ایسا نہیں ہے۔ عرش کریم کا مالک وہ اللہ ہے جو الحق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، عرش کریم کا مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کے سارے اختیار ہیں، قوتیں اس کی ہیں، طاقتیں اس کی ہیں، حکم اس کے ہیں، شریعتیں اس کی ہیں، آرڈر اس کے چلتے ہیں، دنیا میں اپنے آرڈر منواتا ہے، لیکن یاد رکھ ایک آرڈر ایسا بھی چلنے والا ہے، کل قیامت کے دن اس اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ کہاں جائیں گی تیری قوتیں، طاقتیں، تیرے اختیارات؟ دنیا میں سمجھتا رہا میں صاحب اختیار ہوں، میں صاحب اقتدار ہوں، میرا آرڈر چلتا ہے، میرا حکم چلتا ہے، میرا حکم مانا جائے۔ جب رب کائنات کے دربار میں جائے گا، تیری حکومتیں، تیری سلطنتیں، تیرے سارے اختیارات رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، ریت سے ذروں سے بھی کم تر تجھے سمجھا جائے گا۔ اور پھر اللہ کہیں گے بتاؤ کہاں ہیں بڑے بڑے جبار، کہاں ہیں بڑے بڑے قہار، کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں یہ سمجھتے تھے ہم بادشاہ ہیں، ہماری قوتیں ہیں، ہماری طاقتیں ہیں، اختیار ہمارے پاس ہیں، کہاں ہے وہ؟ کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد القہار کی آج حکومت ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ ہے اللہ الحق۔
یہ ہے اللہ الحق جس کا حکم چلتا ہے، جس کے اختیارات اور قوتیں ہیں۔ آئیے اللہ الحق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر زندگی اللہ الحق کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ ہے اللہ الحق، یہ ہے اللہ الحق جس کا حکم چلتا ہے، جس کے اختیارات اور قوتیں ہیں۔ آئیے اللہ الحق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر زندگی اللہ الحق کے ساتھ گزار سکیں۔ بس میں دعوت فکر پیش کرنا چاہوں گا، دعوت دینا چاہوں گا، پیغام دینا چاہوں گا۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے گا۔ میں نے زندگی کے جتنے بھی دن گزارے ہیں، جتنی بھی راتیں گزاری ہیں، میری زندگی کے جتنے بھی ماہ و سال گزر چکے ہیں، ان ماہ و سالوں کے اندر، ان زندگی کے لمحات کے اندر میں نے کتنا اپنے اللہ الحق کو پہچانا ہے، میں نے کتنی اللہ الحق کے ساتھ محبت کی ہے، اور اللہ الحق کے کتنے فیصلوں کے اوپر میں نے عمل کیا ہے، اور کتنے ایسے فیصلے ہیں جو اللہ الحق کے حق والے فیصلے تھے، میں نے ان کو رد کر دیا تھا۔ اپنے ضمیر سے فیصلہ لینا۔ بڑے بڑے نمازی بھی ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے روزے دار بھی ہم نے دیکھے ہیں، پہلی صف میں آ کر نمازیں پڑھنے والے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کو اعتراض کسی پہ کرنا، نشانہ بنانا، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ اسلام کا حکم ہے، نہ نبی علیہ السلام کی ایسی سیرت تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب مطلقاً بات کیا کرتے، جب کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے، کوئی خامی دیکھتے، منبر پہ تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھا گیا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، سنا ہے لوگ ایسے کہتے ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی اصلاح کا طریقہ یہی تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی طریقہ کار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہی پیغام دینا چاہوں گا۔ اللہ الحق کی معرفت کرواتے ہوئے اللہ الحق کو خود بھی پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی یہ کوشش کروا رہا ہوں، اپنے اللہ الحق کو پہچانے اور پہچان کر یہ فیصلہ کرے، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو رکھ رہا ہوں، کیا میں نے اپنے گھر کے اندر اللہ الحق کے فیصلوں کے مطابق حق کے ساتھ فیصلے کیے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں مسجد میں صف اولا میں نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں انصاف پر فیصلے نہیں ہو رہے، اللہ الحق کو تو مانتا ہے لیکن حق اپنی اولاد کے درمیان فیصلے حق کے ساتھ نہیں کر رہا، ایک بیٹے کو زیادہ نوازتا ہے، دوسرے بیٹے سے رخ موڑا ہوا ہے، ایک بیٹے کو مال و متاع دے رہا ہے، دوسرے بیٹے کے بارے میں اس نے اسٹامپ پیپر لکھ رکھے ہیں کہ میں نے اسے جداد سے آگ کر دیا ہے، اور ظالم تو نے اللہ الحق کو پہچانا ہی نہیں ہے، کیسے کہتا ہے مجھے اللہ الحق سے محبت ہے، میں نے اللہ الحق کو پہچان لیا ہے۔ اگر اللہ الحق کو تو نے پہچانا ہوتا، اپنی اولاد کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرتا، تو نے اپنی اولاد کے درمیان بھی نا انصافیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تو نے اللہ الحق کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ الحق کون ہے؟ آئیے اللہ الحق کو پہچانے، اپنے گھر کے اندر فیصلے کریں حق کے ساتھ، بیٹا ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی اللہ الحق کے کیے ہوئے فیصلوں سے روگردانی نہ کریں، اللہ الحق کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے بارے کے اندر بڑے بڑے نمازی اللہ کے اس فیصلے الحق سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں ہم نے رشتہ داروں سے رخ موڑے ہوئے ہیں، تعلق توڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے اللہ الحق کو پہچان لیا، میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، روزے بڑے رکھتا ہوں۔ یاد رکھ تیرے ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ الحق کو تو نے پہچان کر رشتہ داروں کے ساتھ حق والے فیصلے نہ کیے۔ دکاندار ہے، دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کے ساتھ جن سے مال لیتے ہیں، جنہیں مال دیتے ہیں، جو ملازم طبقہ ہے، جو مالک ہیں، اگر ان کے معاملے میں حق سچ کے ساتھ فیصلے نہیں کرے گا، حق والا معاملہ تیرے سامنے نہیں ہوگا، مالک ہے تب بھی حق، اس غلام ہے جو اور جناب ملازم ہے تب بھی حق،
اور گاہک ہیں تب بھی حق، جن سے مال لیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی حق والا معاملہ کریں گے، نجات تب ہوگی۔ اللہ الحق کو ماننے اور پہچاننے کا مطلب یہ ہے کوئی آپ کے متحد ہے تب بھی حق، اگر آپ کے کوئی کلیگ ہے تب بھی حق، آپ کے زیر تابع ہے تب بھی حق، اگر کسی کے بارے میں آپ کسی کے زیر تابع ہیں وہاں پہ بھی حق والا معاملہ کریں، نہ انصافی اور ظلم والا معاملہ نہ کریں، تب جا کر ہم اللہ الحق کو پہچانیں گے۔ ہم دور صحابہ کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دور ہے، انہوں نے کیسے اللہ الحق کو پہچانا، فیصلے بھی حق کے ساتھ کیے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، ان کے پاس ایک مصر کا رہنے والا مصری آتا ہے اور آ کر کہتا ہے عمر فاروق سے، حضرت امیر المومنین سے، عمر فاروق مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا انصاف چاہتے ہو، کیا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ کہتا ہے میں اور حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں ان کے بیٹے کا گھوڑے کا مقابلہ ہو رہا تھا، ہم گھوڑا دوڑا رہے تھے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، عمر بن عاص کا بیٹا محمد بن عمر بن عاص اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے مجھے اپنے جو ہے نا وہ کوڑے کے ساتھ مارا ہے، میرے اوپر کوڑا برسایا ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تو ایک چھوٹا عام ادنا بندہ ہو کر تیری یہ جرت کیسے ہوئی، تیرا گھوڑا مجھ سے آگے کیسے نکل گیا، اس نے مجھے مارا ہے۔ امیر المومنین انصاف چاہیے، انصاف لینے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو بھی بلا لیا، اس کے بیٹے محمد بن عمر کو بھی بلا لیا، دونوں کو بلا کر بات کو سنا، اور سننے کے بعد جب پتہ چلا واقعتاً عمر بن عاص کے بیٹے نے زیادتی کی ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا اس مصری کو کہ کوڑا پکڑ لے اور عمر بن عاص کے اس بیٹے گورنر کے اس صاحبزادے کی پشت کے اوپر کوڑے مار، اور اس وقت تک کوڑے مارتے رہنا جب تک تیرا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اور ساتھ یہ کہنا اکرم الاکرمین کہ عزت والوں کو بیٹوں کو ایسے عزت دی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، اے عمر، اللہ نے جن لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا، آزاد رہنے دو۔ یہ ہے اللہ الحق کو پہچاننے والے، انہوں نے یہ نہیں مد مقابل دیکھا میرے گورنر کا بیٹا ہے، ملک چلانے والے صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑے جرنیل کا بیٹا ہے، فاتح مصر کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہے، اللہ الحق کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، اس سے ہٹ کر روگردانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ عزت والے لوگ جنہوں نے اللہ الحق کو پہچانا اور الحق کو پہچان کر اس کے مطابق فیصلے کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے پیارے شہزادے ہیں، نبی علیہ السلام کے پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے کہ جنت کے شہزادوں میں سے شہزادے ہیں حسن و حسین، ان